So students, Gandhi نے اس کی لیڈرشپ لے لی because Muslim leaders were behind the bars. He used all energies of Muslim for his proposal, repute and benefits of Hindus. The agitation against the British government became violent, اور یہ جو مہم تھی بہت زیادہ وائلنٹ ہو گئی. Under this pretext, گاندھی سڈنلی اناؤنس ٹو اسٹاپ دا موومنٹ. جب یہ تحریک بہت زیادہ زور پکڑ گئی اور انہوں نے سارے جتنے بھی مسلمان رہنما تھے ان کو جیلیں بھر دی، پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا، ہر طرف افراتفری انتشار. گاندھی نے ایک دم اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا. مسلمان جو تھے سرپرائز تھے آن دا اناؤنسمنٹ آف گاندھی. کمال اتاتürk ملٹری ہیڈ آف ترکی آلسو ایبالش دا خلافت. ادھر سے جو ترکی ہیڈ تھا کمال اتاتürk، اس نے بھی 1924 میں اس کو ایبالش کر دیا، ختم کیا. ڈیورنگ دا خلافت موومنٹ یونٹی بٹوین ہندوز اینڈ مسلم واز ایگزامپلری سلوگن آف ہندو مسلم، بھائی بھائی، ٹھیک ہے. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ، جو ہے ممبرز آف بوتھ نیشنز بگین ٹو ڈرنک واٹر ان دا سیم گلاس. یہ ساری جو ہے جسٹ بیٹا ان دا بگننگ اٹ لکس لائک دیٹ کہ مسلمان اور انڈیا جو ہندو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، بٹ آن دا اینڈ دا موومنٹ بوتھ نیشن ریورٹڈ ٹو ایمٹی. لیکن اینڈ پہ جب یہ سیاسی شعور بیدار ہوا مسلمانوں میں تو انہوں نے سوچا کہ بالکل ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ انٹائرلی جو ہے نا انٹرنلی اور انٹائرلی جو ہے ہندوز، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کسی طرح بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی عہدے ملے، مسلمانوں کو جو ہے وہ ہاف حکومت کا کوئی ایسا حق ملے. سو they just want them as a slaves. Migration movement was a part of Khilafat movement. Some Muslim ulama declared India as Darul Harb. Thousands of families sold out their properties, left for Afghanistan. یہ اسی کا ایک حصہ تھی مائگریشن موومنٹ. اگست 1920 میں بہت ساروں نے مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دی، سب کچھ ختم کر دیا، جہاد کیا نا. دا گورنمنٹ آف افغانستان refused to accept them and it closed its border. Eventually the migrants had to return to their homes, which resulted in death of 1,000 people جو ہے وہ اس میں مارے گئے. Thus they faced great difficulties and after a few months the movement reached to an end. ظاہر ہے بچوں، جب بھی آپ لوگ جہاد کرتے ہو تو اس میں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں. اسی طرح مسلمانوں کو بہت مشکلات پیش آئیں، ٹھیک ہے. گھر بار نہ رہے، کاروبار نہ رہے، سب کچھ ختم ہو گیا، لٹ لٹا کے پھر یہ جو موومنٹ ہے وہ اختتام کو پہنچی. اس کے بعد سول ڈیفینس موومنٹ، ڈس اوبیڈینس، سول نافرمانی کی تحریک ہے. ڈیورنگ دا خلافت موومنٹ آل مسلم لیڈرز ور سینٹ بیہائنڈ دا بارز. ہندوز انڈر دا لیڈرشپ آف محسن داس کرم چند. Gandhi took steps forward to help Muslims. Gandhi was a clever leader who wanted to compel British government to fulfill his demands. So Gandhi started civil disobedience movement and announced to boycott the English product and civil departments. یہ جسٹ ان کی چالیں ہیں ہندوؤں کی. گاندھی نے سول نافرمانی میں بھی تحریک سول نافرمانی میں پورا حصہ لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انگریز نکل جائیں برِ صغیر سے، بٹ they never want Muslims as a rulers. He directed all Indians to boycott the elections. Muslim boycott the court, withdrew their children from schools and colleges. سارا کچھ انہوں نے انگریزوں کے خلاف کیا. بچے نکال لیے کالجوں اسکولوں سے، بائیکاٹ کر دیا، ان کی جو چیزیں تھیں اس کا بائیکاٹ کر دیا، ٹھیک ہے. ان کی پروڈکٹ کو لینا ختم کیا، ٹھیک ہے. اینڈ ٹائٹل ان کو جو انہوں نے ٹائٹلس دیے ہوئے تھے حکومت نے ان کو واپس کر دیے، سول سروسز چھوڑ دی. سو ان دا موومنٹ تھاؤزنڈ آف مسلم ور سینٹ ٹو جیل. سو اس کے ریئیکشن میں ان ریٹرنس انہوں نے کیا کیا، بہت سارے مسلمان لیڈرز جو تھے، لیڈرز کے عام عوام کو انہوں نے جیلوں کو بھر دیا. قائد اعظم واز اگینسٹ دیز ایکٹیویٹیز آف مسلم.
سو انہوں نے ایڈوائز کیا مسلمانوں کو کہ وائلنس سے بچیں، ٹھیک ہے، اینڈ ناٹ بیکم ٹولز ان دا ہینڈز آف ہندو. تو انہوں نے نصیحت کی مسلمانوں کو کہ ہندوؤں کے جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں مت کھیلو، پپٹس مت بنو، اور یہ جو وائلنس کا راستہ ہے وہ اختیار مت کرو. سو ڈایاڈ چائے British government had introduced for the first time a system of Dayad Chai in provinces under the Indian Act of 1990. 1919 میں انہوں نے ڈیاڈ چائی ہے کیا، اس کا مطلب ہے ڈوئل سسٹم گورنمنٹ، جس میں دو ہیڈ وہ بنا دیتے ہیں، دو حکومتیں کہہ لیں ایک قسم کی، دو رسپانسبل ہیڈز جو کہ کیا کریں گے، وہ ایک تو جو ہوگا اس کو بادشاہ حکومت کرے گی، دوسری جو ہے وہ کونسل منسٹر اپوائنٹ کریں گے، اینڈ الیکٹڈ ممبر آف پروونشل لیجسلیٹو، یہ ان اسمبلیوں سے یعنی کہ وہ لوگ اپوائنٹ ہوں گے. اینڈ آل ڈپارٹمنٹس آف پروونسز ور ڈیوائڈیڈ انٹو ریزروڈ اینڈ ٹرانسفر، دو حصوں میں، ریزرو میں اور ٹرانسفر میں، ٹھیک ہے. ریزرو ڈپارٹمنٹس جو ہے دو جو ہے نا وہ قانون ایسا بنایا گیا کہ دو قانون، دو ڈپارٹمنٹ بنا دیے گئے، دو اسمبلیاں بنا دی گئیں، جس میں ریزروڈ ہے اور ٹرانسفرڈ ہے. ریزروڈ میں کیا ہے، جو ہے پرماننٹ ہے، اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، کون کون سے محکمے، پولیس کا، لاء کا، جسٹس، فنانس، اریگیشن were under the control of executive councillors who were answerable to the governor، جو کہ کس کو answerable ہوتے تھے، گورنرز کو. اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو تھے اس میں انکلوڈیڈ تھی لوکل گورنمنٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن، ایگریکلچر اینڈ کوآپریٹو اینڈ ور controlled by the council of ministers، ٹھیک ہے. each minister was in charge of more than one department or were responsible before governor. یہ ایک سے زیادہ حصوں کے بھی منسٹر ہو سکتے تھے، ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹ کے، اور وہ بھی گورنر کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے، اینڈ پروونشل اور جو صوبائی اسمبلی تھی کونسل تھی اس کے سامنے. There were two major provinces of Punjab and Bengal. Effects کیا ہوئے اس کے، اس سسٹم کے، یہ ناٹ سکسیزفل تھا ان دا provinces. It badly affected the provinces of Punjab and Bengal where Muslims were in majority. So system also badly affected Bengal and its administration began to deteriorate. Day by day اس کا ختم ہوتا گیا سسٹم، اور یہ جو ہے صوبے بری طرح متاثر ہوئے. It was a complex system. ظاہر ہے دو بچوں یہ ایسے ہی ہے جیسے دو ملاؤں میں مرغی خراب. So which adversely affected functions of institutions and administrative machinery. دونوں یعنی کہ نہ صوبے نہ حکومتیں، کوئی بھی چیز، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انتظامی ڈھانچہ جو ہے بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا. سو قائد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز این ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، اب قائد اعظم جو تھے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے طور پہ. آؤٹ لک آف مسلم پولیٹکس changed after Khilafat movement. The participation of religious people in politics and betrayal of Hindu highlighted the political wisdom of قائد اعظم. betrayal Hindus جو کہ رشوت خور تھے، انہوں نے قائد اعظم کو ہائی لائٹ کیا. 1924 میں قائد اعظم ری آرگنائز. پھر جب انہوں نے قائد اعظم نے جو ہے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو 1924 میں 1924 قائد اعظم نے ری آرگنائز کیا مسلم لیگ کو، اور اسٹارٹیڈ ایفرٹس ٹو ہندو مسلم یونٹی. انہوں نے دوبارہ ہندو مسلم یونٹی کی کوشش کی. کانگریس اینڈ مسلم لیگ کانسٹیٹیوٹیڈ اے ریفارم کمیٹی انڈر دا لیڈرشپ آف قائد اعظم ٹو ریزالو کانسٹیٹیوشنل پرابلم آف مسلم. اکٹھے انہوں نے ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو گئے ایک قانون تاکہ ان کے پرابلم سالو کرے. کمیٹی ہیلڈ اٹس سیشنز ان کلکتہ اینڈ لکھنؤ اینڈ اپرووڈ مینی پروپوزلس. ٹھیک ہے، بہت سارے انہوں نے پروپوزل جو ہے وہ منوائے. قائد اعظم پلیڈ اے کی رول ان دس ریگارڈ. دیٹس وائی مسز سروجنی نیڈو called قائد اعظم ایز این ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. یہ جو سروجنی ننڈو ہے، یہ اس نے ان کو کیا ٹائٹل دیا، ان کو کہا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. قائد اعظم convinced the Muslims to
abandon the separate electorate for the Hindu-Muslim unity. He presented Delhi proposal on March 1927 for the purpose of unity. In the beginning, Congress appreciated the efforts, but later published Nehru report which spoiled the efforts of unity. اس دوران میں انہوں نے گاندھی کے ساتھ مل کے ہندوؤں نے ایک رپورٹ مسلمانوں کے خلاف تیار کی، نہرو رپورٹ، جبکہ قائد اعظم جو ہے وہ کوششیں کر رہے تھے ہندو مسلم کی یونٹی کی. سو اب کیا ہوا کہ ان فیکٹ قائد اعظم کنٹینیو ٹو ورک فار دا یونٹی بٹوین ہندو اینڈ مسلم ٹل ہی واز کنوینسڈ دیٹ ہندو لیڈرز ور ناٹ ایٹ آل پریپیئرڈ فار اینی